حالانکہ مسلمان پر فرض ہے کہ صحابہ کی عزت اور عظمت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو انبیاء کے بعد میں. اس لیے کہ صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ تھے، اگر یہ صحابہ اس وقت دین کی خاطر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اپنے دکانوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے پکے پکائے باغات کو نہیں چھوڑتے، اپنے وطنوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے جان کی مال کی قربانیاں نہیں دیتے، یاد رکھو پوری دنیا میں یہ جو دین عام ہے وہ دین بھی عام نہیں ہوتا تھا. صحابہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اپنے شہروں سے نکل گئے، بستیوں سے نکل گئے، اور قبریں کہاں پر بنائیں؟ تو صحابہ رہنے والے تھے عرب کے، قبریں ہندوستان میں ملیں گی، قبریں آپ کو ملیشیا میں ملیں گی، انڈونیشیا میں ملیں گی، چائنا میں ملیں گی، دنیا میں جہاں پھیل گئے یوروپ افریقہ ہر جگہ آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. صحابہ پھیل گئے اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر، یہ قربانیاں دی. یاد رکھو آج دین کی خاطر ہمارا 1 کلومیٹر چلنا مشکل ہے، اور صحابہ نے پوری زندگی دین کی خاطر لگا دی. وہ صحابہ کی شان میں اگر آج کے زمانے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے اس زمانے کا وہ سب سے بڑا منافق ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس نے اپنے کلمے کی تجدید کرنا چاہیے کہ جو اپنے صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کا سب سے بڑا خائن ہے، وہ سب سے بڑا خارجی ہے، جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے. اور پھر صحابہ کے بعد مقام اور مرتبہ آتا ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا. ہمارے زمانے میں کچھ ایسے داڑھی منڈے پیدا ہو چکے ہیں جو رگڑ کے کھرپا مارتے ہیں اور ائمہ اکرام پہ اور بزرگان دین پہ اعتراض کرتے ہیں. سوچو ان کو کیا حق ہے جن کی صورت بھی مسلمان کے جیسی نظر نہیں آتی. یہ ان ائمہ پر اعتراض کرتے ہیں جن ائمہ اکرام نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے دین کو پھیلانے میں، قرآن اور حدیث کو جمع کرنے میں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا دی. پوری زندگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، پوری زندگی انہوں نے حدیث کے جمع کرنے میں، حدیث کے پھیلانے میں اور مسائل کو مستنبط کرنے کے اندر انہوں نے لگا دی. اور اس کے بعد جا کے جو ہے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جمع کی ہوئی صحیح حدیثوں کو پھیلایا. اور ظلم و ستم بھی کیسا برداشت کیا دین کی خاطر، کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ تم قاضی القضات کے عہدے کو، یعنی چیف جسٹس کے عہدے کو تم قبول کر لو. اگر تم ہمارے گورنمنٹ میں چیف جسٹس بن جاؤ گے تو ہم تم کو وظیفہ دیں گے، بنگلہ دیں گے، سب کچھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں بس اللہ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں اور صحیح رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں امت کی. تو بادشاہ نے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا بلا وجہ کے، کوئی وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی جیل میں ہوا، اور جیل میں سے ان کا کیا نکلا باہر؟ جنازہ جیل میں سے باہر نکلا. یہ قربانیاں ہیں ان کی. اور یہ جو ہمارے زمانے میں ایسے اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے جو ہیں، ان کے بیچاروں کے نمازوں کے بھی ٹھکانے ہے کیا نہیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے کبھی دین کی خاطر ایک دن بھی نہیں دیے ہوں گے، اور انہوں نے دین کی خاطر کیا دیے؟ اپنی پوری زندگی دے دی. اور جنازہ تک ان کا کہاں سے نکلا؟ جیل میں سے نکلا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دی، پوری زندگی. اور مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں مدینے سے باہر چلا جاؤں اور میری موت آ جائی تو پھر جنت البقیع کے قبرستان میں مجھے قبر کے لیے جگہ نہیں ملیں گی، مجھے باہر دفن ہونا پڑے گا. یہ زندگی تھی ان ائمہ اکرام کی. اور مدینے میں جب چلتے تھے راستے سے تو چپل نہیں پہنتے تھے پیر کے اندر، بلکہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اس لیے یہ سوچ کر کے پتہ نہیں اس جگہ پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں گے، اور انہی قدم کی جگہ پر میں چپل کا پیر کیسے رکھوں. تو ننگے پیر چلتے تھے. اور مدینے میں جتنی پرانی دیواریں تھیں ان دیواروں کو کبھی کبھی چوما کرتے تھے، اس کو ایسا لپٹ کر. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ دیوار کو ایسا لپٹ کے کیوں چومتے ہیں؟
بولے اس لیے چومتا ہوں کہ یہ بہت پرانی دیواریں ہیں اللہ کے نبی کے زمانے کی، میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش اللہ کے نبی کی نظر اس پر پڑی ہوئی ہوں گی تو وہ دیوار کو بھی میں چومتا ہوں، محبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے۔ دیکھو یہ زندگیاں تھیں ان کی، اور یہ ہمارے زمانے کے اعتراض کرنے والے، یہ اپنی زندگی کو دیکھے کہ کبھی انہوں نے نبی کی محبت میں رات میں وضو کر کے بھی سوئے کہ وضو کر کے سونا اللہ کے نبی کی سنت ہے، کبھی انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اکڑو بیٹھ کر کھانا کھائے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے بول کے، کبھی ایک زانو بیٹھ کر کھانا کھائے، کبھی دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سوئے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ نہیں، سنتیں تو دور کی بات، ان کے فرائض کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی جماعت سے ہوتی ہوں گی یا نہیں ہوتی ہوں گی، مگر اس کے باوجود چھوٹا منہ اور بڑی بات اور صحابہ پر اور بزرگان دین کے اوپر اعتراض۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ یاد رکھو، میرا تجربہ ہے یہ، جن لوگوں نے بھی صحابہ اکرام اور نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ والوں کو برا بھلا کہا، اللہ میاں نے ان کو آرام کی موت نہیں دی ہے، ان کو تڑپا تڑپا کر دنیا سے جانا پڑا، تڑپ تڑپ کر مرے وہ دنیا سے، جنہوں نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی، بڑوں کا احترام نہیں کیا اور بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیسی زندگی تھی ان کی، ساری کیا ساری زندگی دین کے مسائل کو سیکھنے میں سکھانے میں لگا دی، پوری زندگی، اور بادشاہ کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئی، برداشت کیا اس کو، لیکن دین کا کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے ائمہ اکرام کی زندگیاں تھیں جن پہ آج لوگ اعتراض کرتے۔ امام احمد ابن حنبل سب سے زیادہ ائمہ اکرام میں کسی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی تو وہ تھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 نمبر کے امام ہیں۔ دیکھو زندگی کیسی تھی، دین کے خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی کہ ان کے زمانے میں مامون الرشید جو بادشاہ ہے اس کی حکومت تھی، اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا، فتنہ خلق قرآن بول کے، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے لالچ دیا، ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو چیف جسٹس بناتا ہوں، میں تم کو وزیر بناتا ہوں، میں تم کو یہ دیتا ہوں، میں تم کو وہ عہدہ دیتا ہوں، مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تمہارا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری طرف سے ملنے والا کوئی بھی بڑا اعزاز نہیں چاہیے، میں جیسا ہوں مجھے اپنی حالت پہ رہنے دو، میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کو منظور نہیں تھا، بادشاہ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں ڈالنے کے بعد ان اللہ والے کو سزائیں دی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ کن کو؟ ان اللہ والوں کو جنہوں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تھی۔ ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ بادشاہ ان کو وزیر بنانا چاہتا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ فرق ہے ہماری اور ان کی زندگی میں۔ آج ہر انسان وزیر بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور وہ اللہ والے ایسے تھے کہ وزارتیں ان کے قدموں میں ڈالی گئی تو انہوں نے لات مار کے اس کو ہکال دیا، باہر کر دیا، کہا کہ نہیں چاہیے۔ ہم جو کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں ہمارے لیے جو لذت ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نظریں جو دیکھ رہی تھی بادشاہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، اللہ کا ولی جو بھی کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے اپنی نظروں سے۔ تو بادشاہ وقت نے ان کو محل میں بلایا، ان کو برہنہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان اللہ والے کو 100 کوڑے مارے گئے۔ 100 کوڑے اس آدمی کو مارے جاتے ہیں جس نے زنا کیا ہو، اس کی سزا ان اللہ والوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے دی گئی۔
اور کوڑے مارنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا وہ روزانہ 200 رکعت کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن کوڑے مارنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں کی طاقت اتنی نہیں رہی کھڑے رہنے کی، اس لیے پھر وہ بیٹھ کے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کے زندگی کا معمول تھا۔ ایسی قربانیاں ان اللہ والوں نے دی۔ تو ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں، جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایکسٹرا ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ ان اللہ والوں کی، ان ائمہ اکرام کی، بزرگان دین کی ان قربانیوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ وہ علی اعلان ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں عیب نکالتے ہیں۔ اس نے تو ایسا لکھا بولے، اس نے تو ویسا لکھا، اس نے تو بہت غلط لکھ دیا بولے، یعنی ایسی بات ان کے شان میں کرتے ہیں جیسے اپنے دوست کے بارے میں یا کسی عام آدمی کے بارے میں کر رہے ہو۔ بہت اللہ کی طرف سے جو ہے یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جس نے بھی بڑوں کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں، صحابہ کی شان میں، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، یاد رکھو اللہ نے اس کو دنیا میں پنپنے نہیں دیا، اور موت بھی دیا تو ایسی موت دیا کہ اس کی موت دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنی۔ اسی لیے فارسی میں کہا ہوا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اگر ادب زندگی میں رہیں گا، احترام رہیں گا، بھلے ہی ہم کیسے بھی ہو۔ اس لیے انسان نے ہمیشہ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے گناہوں میں، ہم نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، نہ ہماری نمازیں صحیح ہے، نہ ہمارے روزے صحیح ہے، ہم کو کیا حق ہے ہم اپنے بڑوں کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے اکابرین کی شان میں ایک لفظ بھی کہے، ہم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی عبادتوں پر اتنا نہیں دیتے جتنا اللہ تبارک و تعالی عظمتوں کے اوپر دیتے ہیں۔ کائے پر دیتے ہیں بولو؟ عظمتوں کے اوپر۔ اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے دل میں عظمت کتنی